7 قلعے تو ایسے تھے کہ جو خود بخود یا تو انہوں نے چھوڑ دیے یا ایسے فتح ہو گئے کیونکہ وہاں پر یا مستورات تھی یا میں نے کہا ساز و سامان تھا. اب 8واں جو قلعہ کاموس، اسی میں مرہب، اسی میں انتر، اسی میں حارث اور انتر یہ مرہب کے بھائی ہیں. ابھی تک ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ جو مسلمانوں کے چھوٹے موٹے جا رہے تھے وہ یہودیوں کے چھوٹے موٹے سے کام چل رہا آپس میں. اور 39 ڈیز تک یہ کیفیت ہے کہ لشکر یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں، ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور وہ جس کے پاس علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لشکر بھاگ جاتا ہے تو میں کیا کروں. یہ آنکھ مسودی چل رہی ہے یہاں تک کہ 40ویں رات آ گئی اور حضور مکرم نے 2 رکعت نماز حاجت کے بعد استغاثہ بلند فرمایا کہ پروردگار اگر یہ جو آخری قلعہ ہے جس کو خیبر کہا جاتا ہے، درحقیقت پورا علاقہ خیبر ہے لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہی خیبر ہے، اگر یہ نہ فتح ہوا تو اسلام کی ساری شان و شوکت ختم ہو جائے گی. اور اس وقت حضور مکرم نے جب 2 رکعت نماز پڑھی اللہ سے استغاثہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ پکارو اس طرح سے کہ ناد علی مظہر لا جا رہے یا علی تجد واؤن اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی ولایت کا یا علی یا علی یا علی. یہ وہ ناد علی کی کیفیت جو آج تک ہر مومن کے دل میں اس طرح سے موزن ہے کہ جہاں کوئی مصیبت کو مشکل آئی اور ناد علی کا ورد کیا تو فقط میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. تو وہ کیفیت کے ناد علی مظہر العجائب، اس علی کو پکارو کہ جو مظہر العجائب ہے. تجد لک فی النوائب، مشکل ترین حالات میں تم مددگار پاؤ گے اس علی کو. کل ہم و غم سینجلی، ہر غم دور ہو جائے گا فوراً ہی. سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. اور حضور مکرم نے جیسے اب اس روایت کے مطابق کہ جہاں مدینہ میں کہ 40واں دن ہے تو گوئے یا ابھی حضور مکرم نے ناد علی مظہر العجائب کا ورد کرنا شروع کیا. تجد واؤن اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور مکرم وہاں پر یہ خدمت میں یا علی اللہم صلی علی. اب زبان حال اگر یہ پڑھوں تو ایک طرف سلمان، ایک طرف ابوذر اور درمیان میں خواجہ قمبر، اور ایک طرف 9ویں درجے کا ایمان اور ایک طرف 10ویں درجے کا ایمان اور درمیان میں کل ایمان. یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پہنچ گیا. اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سر اپنے آغوش میں لیا اور اپنے لعاب مبارک کو مولا علیہ السلام کی جسمان مبارک پر ملنا شروع کیا. حضور مکرم نے گویا جیسے رحل نبوت پر قرآن ناطق رکھا ہوا ہو اور جیسے آپ اپنے لعاب سے قرآن کے صفوں کو پلٹتے ہیں تو وہ قرآن ناطق جو تھا حضور مکرم نے اپنے لعاب سے جو کائنات کا پاکیزہ ترین لعاب تھا. اور اس وقت ایک دعا پیش فرمائی کہ تقے ہر رن و بر کہ اے علی اللہ آپ کی آنکھوں کو بھی ایسی شفا عطا کرے کہ اس کے بعد خود حضور مکرم نے ایک عجب دعا ارشاد فرمائی کہ کبھی آپ کے پورے وجود پر نہ گرمی کا احساس ہو نہ سردی کا احساس ہو. اس لیے یہ باتیں کم پڑی جاتی، لہٰذا میرے پاس موقع تھا میں نے عرض کر دیا کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو مولا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ انہی سے سوال کیا تھا کہ ہم نے یہ سنا تھا علی بن ابی طالب کے لیے کہ وہ کبھی سخت ترین سردی میں بھی بالکل گرمیوں کے لباس پہن کے، ایک سادہ سا جو لباس ہوتا ہے ایک کرتا وہ پہن کے مولا علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے. تو کیا ایسا تھا؟ کہتے بالکل میں نے دیکھا کہ ایسا تھا اور میں نے خود ایک مرتبہ علی سے پوچھا کہ اس شدید سردی میں آپ نے یہ والا لباس کیسے پہنا ہوا ہے؟ تمہیں یاد نہیں کہ خیبر میں رسول اللہ نے مجھے دعا دی تھی کیا نہ مجھ پہ گرمی کا اثر ہونے والا ہے نہ سردی کا اثر ہونے والا ہے. گرمی اور سردی ہے ان کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ 7ویں ہجری کا واقعہ ہے اور حضور مکرم نے یہ فرمایا تھا. اب یہ تو آپ کے ذہن میں تھا تو میں نے خالی اشارہ کر دوں کہ اس 40ویں رات کو اللہ ہوتی ہے نہ راہ جاتا قدر میں یقیناً علم دوں. اس ایک فکرے پر کم سے کم 1 گھنٹے کی گفتگو تو ہونی چاہیے. یعنی حضور کہنا چاہتے ہیں اب تک جو علم دیا تھا میں نے نہیں دیا تھا، اب تک تم خود آپس میں بانٹ رہے تھے، کل میں دوں گا. جو تم خود لے کے جا رہے تھے اس کے خود ذمہ دار ہو، خود باقی آ رہے تھے. لأوتین، کل میں دوں گا. لأوتین، کتنی تاکید ہے اس میں، لام لام تاکید ہے، نون تاکید ہے ثقیلہ، یقیناً انڈیڈ فور شور، میں دوں گا کل. رجلا کرارا غیر فرار، قرار بھی ہے غیر فرار بھی. یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بھی اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے بھی ہیں. یہ رسول اللہ نے بخاری میں لکھا ہوا ہے بالکل یہی جملہ غیر فرار کے ساتھ، باقی پورا جملہ لکھا ہوا ہے بخاری میں. 3 ہی تو حدیثیں مولا علیہ السلام کی شان میں. ابن عباس نے کہا کہ 60,000 حدیثیں رسول اللہ نے مولا علی کے لیے بیان فرمائی، اس میں سے 3 بخاری اس میں آ گئی. ایک حدیث رایت ہے، ایک حدیث منزلت، ایک حدیث منیت ہے. حدیث رایت علم والی حدیث، منزلت تبوک والی حدیث، منیت یا علی انت منی وانا منی. 3 میں سے ایک بھی ہوتی تو امیر المومنین کی فضیلت کے لیے کافی. تو 3 حدیث انہوں نے لکھی، اس میں سے ایک. ہاں غیر فرار کا لفظ، اب ظاہر ہے کہ کسی فرار کو بچانا ہو تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ جملہ ہے کہ حدیث رایت میں کل دوں گا. رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا.
یعنی باقیوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. خیبر میں رسول اللہ کی سند ہے اللہ علی سے راضی ہے. یہ فرض سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس کیفیت میں؟ یا علی جی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ ذکر امام موسیٰ کاظم السلام کے لیے تشریف فرمائے، لیکن بہرحال میرے پاس ایک موقع تھا کہ چند دقیقے میں چاہتا تھا 10-15 منٹ اس پہ بات ہو کہ امام موسیٰ کاظم السلام راضی ہوں گے اور میں بالکل سے متصل ہو جاؤں گا کہ اور یہ وہ نہیں پلٹے گا لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ، اللہ دونوں ہاتھوں میں اس کے فتح دے دے گا. یہ رسول اللہ کی وہ گواہی تھی اور سند تھی کہ جب اگلے دن علی چلے تو علی ابن ابی طالب پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، یہ تو ہمیں مائے لوریوں میں سناتی. جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام خیبر کا علم لے کے چلے ہیں تو وہ قاموس کے قلعے کے سامنے ایک بہت بڑا سا ٹیلا تھا، اس میں علی ابن ابی طالب نے اس پتھر کو گاڑا، علم کو گاڑا. یہودیوں میں ایک سردار تھا جو دیکھ رہا تھا خیبر کے اوپر سے. اس نے وہ مرہب نہیں، مرہب تو بڑا جنگجو ہے، وہ سردار ہے. اس نے اندر جا کر یہ کہا کہ تمہاری شکست ہو گئی، ختم. کبھی تو کوئی جنگی نہیں ہوئی کیسے؟ تو اس لیے کہ میں نے اپنی قدیمی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جو اس قلعے کے سامنے پتھر ہو، اس پتھر پر جو علم گاڑ دے اور پتھر کا سینہ اس علم کو قبول کر لے، اس سے تم شکست دے ہی نہیں سکتے. اسی خاطر وہ جو استاد میٹھی نے لکھا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، بلالکار کے مرحب کو بچاڑا کس نے. اور اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود. بولو بولو ترے خیبر کو. یہ عرض کر چکا ہوں کہ انہیں جواباً کسی نے کہا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا اور للکار کے مرحب کو بچاڑا ہوتا اور اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود، چلو خیبر نہ صحیح کچھ تو اکھاڑا ہوتا. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں کچھ تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بات کو آگے بڑھانا. بہرحال اس موقع پر میں نے کہا بہت ساری باتیں تو جب حضور نے اس 40ویں رات میں یہ کہا کہ میں کل علم دوں گا تو جو چھوٹے قد والے تھے وہ پنجوں پہ کھڑے ہو کر بھائی ہم بھی موجود ہیں. بڑی رات جگہ میں آج کی رات ہے، یہ آج کی رات بہت سنے جا کے شب داری تو ویسے آرام کہتے ہیں لیکن یہ آج صحابہ نے ساری رات جا کے گزاری ہے علم کے لیے. اور وہ علم وہ اسی لیے کہ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے، رات بھر کس کی یاد میں جاگ رہے تھے کہ کل علم مل جائے. علم اٹھانا بدعت نہیں ہے، وہ خواہش صحابہ ہے، تمنا صحابہ ہے. ملی ایک کو نفس رسول علی بن ابی طالب سے. اچھا 40ویں رات جب وہ جاگ رہے تھے ان کے دل میں بڑا اشتیاق تھا کہ کل علم مل جائے تو ایک تسلی بھی تھی ساتھ میں. پتہ تسلی کیا تھی؟ تسلی یہ تھی کہ چلو ہمیں نہ ملے، علی کو بھی تو نہیں ملا، علی تو نہیں تھے نا. میں آپ کو ایک بالکل دنیا کی مثال دے دوں، دنیا کی، تاکہ بچے سمجھ جائیں. دنیا کی گرائبری ہوتی ہے مثلا اسپورٹس میں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ. میں خالی اسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، ایمان کے اعتبار سے کوئی ایرانی ہو، عراقی ہو، آسٹریلیا میں ہو کہ یورپ میں ہو کہ پاکستان میں کہ انڈیا میں کہ افریقہ میں، وہ سب کے دل جوڑے رہے ادن ولی اللہ کا. لیکن اسپورٹس کے اتباع ہوتا ہے. تو ہماری ٹیم کے بارے میں تو لائق نہیں کہ کوئی تبصرہ بھی ہو، کوئی بات ہو سکے تو چھوڑ دیں اس کو. لیکن یہ کہ جب وہ ٹیم پہ پہنچے تو کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں نہ ملے، لیکن یہی کیفیت ہے کیا ہمیں نہیں مل رہا، چلو علی کو تو نہیں، یعنی بدر میں بھی علی کو مل گیا، اور میں بھی علی کو مل گیا، خندق میں بھی علی کو مل، 3 جنگیں ہو چکی تھے. اب تو کم سے کم علی کو تو نہیں ملے گا، ہم میں سے کسی کو مل جائے، ہمیں نہ ملے، کسی نے کسی کو مل جائے تو کوئی تو آئے گا. حضور نے اس کو فرمایا تھا نا دے علی لاؤتین، کل دوں گا اسے جو رجلن کرنا غیر فرار ہو. اور پھر علی ابن ابی طالب کو ملا اور علی کا، اور علی اس علم کو لے کر چلے، پتھر کو اس علم کو گاڑ دیا. وہاں سے پہلے انتر اسے تحقیق کیا، اس کے بعد حارث تحقیق کیا. پہلے حملے میں ایک حارث جو آیا ہے خیبر میں، وہ محمد کا دشمن صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حارث جو آیا ہے غدیر، وہ علی کا دشمن. خیبر میں محمد کے دشمن کو علی نے مارا، غدیر میں علی کے دشمن کو اللہ نے مارا. یا علی یا علی. میں نے اس کے بار بار مجھے کہتے ہوئے چلا کہ میں اس کو اتنا طولانی کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال پھر یہ بات کیوں آ گئی ہو میں اس کو فوراً سے سمیٹ کر آگے بڑھوں. اور اس کے بعد وہ مرحب آیا کہ جس نے ایک رجز پڑھا کہ انا الذی علمت خیبر انی مرحبا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. علمت خیبر انی مرحبا، علمت خیبر انی مرحبا، یہ کہتے کہتے چلا. اور وہاں سے اللہ کے شعر نے وہ رجز پڑھا جو آج تک ہر مومن کے صفحہ دل پہ لکھا ہوا ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ایمان نے میرا نام حیدر رکھا تھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. درگاہ معاجم ولیس التصورہ. اب آپ جانتے ہیں حیدر کا مطلب شیر
اور عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں شعر کے لیے. اسد کو بھی شعر کہتے ہیں, اور زیغم کو بھی شعر کہتے ہیں, زکام کو بھی شعر کہتے ہیں, غضنفر کو بھی شعر کہتے ہیں, حمزہ کو بھی شعر کہتے ہیں, عباس کو بھی شعر کہتے ہیں, اور حیدر اسور کے شعر کو کہتے ہیں کہ جب اپنے دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے حیدر کہتے ہیں. تو میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میں واپس پلٹا آیا تھا بہرحال 2 زرہیں پہن کر, 2 خول پہن کر, 2 تلواریں لے کر. اسی لیے علی نے بہرحال 2 کر دیا اسے. درمیان میں ایک پتھر تھا اس کے سر پر جو اس حفاظت کی رہتا کہ اگر سر پر تلوار لگے بھی تو پتھر سے ٹکرا کر ہٹ جائے. ذوالفقار حیدری ہے. لیکن تو وہ واپس پلٹا اور وہاں سے کسی نے کہا کہ تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس لیے کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ ہر ایک سے لڑ لینا, حیدر سے نہیں لڑنا, حیدر سے نہیں جی سکے. مطلب شیطان وہاں پر آ گیا اور شیطان نے اس کو بہکایا اور کہا کہ کوئی ایک حیدر تھوڑی, پتہ نہیں دنیا میں کتنے حیدر ہوں. اور وہ واپس آ گیا علی کے مقابلے میں. میں جملہ کہنے لگا, نتیجہ یہیں سے بات آگے بڑھ گئی. شیطان نے بہکایا, علی کے مقابلے میں واپس آ گیا. بس جہاں کہیں تاریخ میں کوئی علی کے مقابلے پہ آیا ہو یا آئی ہو, کوئی خود سے نہیں آتا, شیطان اسے علی کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خیبر فتح ہو گیا, وہاں سے مال غنیمت بھی بہت ملا. اور آپ جانتے ہیں کہ علی نبی علیہ السلام کو دگنا حصہ ملا. لیکن جب علی پہنچے تو قبا کی ایک بستی مدینہ تک پہنچے. خیبر مدینہ سے 165 کلومیٹر دور ہے نارتھ میں. اور علی جب پلٹے تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ حصہ علی نبی طالب علیہ السلام کا تھا. اسی دن نماز جعفر تیار بھی سکھلائی رسول اللہ نے حضرت جعفر تیار کو, یعنی بعد میں جعفر تیار کہا گیا کیونکہ وہ پہنچے تھے حبشہ سے اور خیبر فتح ہو گیا تھا. اور حضور مکرم نے فرمایا کہ میں اس وقت یہ طے نہیں کر پا رہا کہ خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے پلٹنے کی زیادہ خوشی مناؤں, لیکن میں آپ کو ایک ایسی نماز سکھلاتا ہوں جو خیبر کے پورے مال غنیمت سے افضل ہے. اور اس وقت وہ نماز سکھلائی جو نماز جعفر تیار, بڑی مجرد تفسیر اعظم نماز. اور مولا علیہ السلام بہرحال اس مال غنیمت کو جو امیر المومنین کے حصے میں آیا تھا لیکن واپس پلٹے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدینہ تک جب پہنچے تو خالی ہاتھ, اس لیے کہ قبا کی بستی درمیان میں تھی اور سارے قبا کے جو یتیم بچے, بڑی غریبوں کی بستی تھی اور بیوائیں اور مسکین, وہ اس بات کے منتظر تھے کہ مسلمان جب اتنا مال و دولت اور اتنا خزانہ اور اتنا سونا اور چاندی لے کے جا رہے ہیں اور اتنے لباس اور اتنی تلواریں اور زرے کی جس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ملے گا. لیکن بہرحال علی نبی طالب تقسیم کرتے 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 اس طرح سے پہنچے کہ جب پہنچے ہیں تو گھر میں اپنے تو بیوی نے شکر کا سجدہ اس طرح سے کیا کہ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ مال دنیا میں سے کوئی شے میرے گھر میں داخل نہ ہونے پر. اب یہ وہ منزل ہے کہ جو خالی اہل بیت ہی کے لیے اور انہی کو سچتی ہے, اور ہم تو خالی بیان کر سکتے ہیں اور بیان کرنے پر ہمارا دل شاد ہو جاتا ہے. اسی پر اللہ نے ثواب رکھا ہوا ہے, ورنہ ہم سے شاید نہ یہ تقاضا پوری طرح سے کیا گیا نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو علی نبی طالب نے مذہب کو واصل جان کرنے کے بعد جو 2 انگلیوں سے باب خیبر کو کھاڑ لیا, غنیمت جانی 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے, جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اڑ جاتے. جو جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا وہاں امیر المومنین علیہ السلام نے اس خیبر کو تو اکھاڑ دیا. واقعی تو ابن ابی لذیذ معتزلی نے کہا کہ 44 لوگ اسے کھول کر مل کر کھولا اور بند کیا کرتے. 2 انگلیوں سے علی ابن ابی طالب نے اکھاڑ دی. اور پھر جب واپس اپنے خیمے میں آئے اور ایک سوکھی روٹی توڑ رہے تھے اور علی گھٹنوں سے بار بار کوشش کرتے ہیں کہ اس کو توڑ دیا جائے, اور جب کسی نے کہا کہ یا علی وہ تو خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا اور یہ سوکھی روٹی اور یہ آپ نے گھٹنوں سے کوشش کر, اور اس وقت امیر المومنین نے وہ ٹکرا چاہتا ہوں اس لیے کہ علی کا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے. ما کلا تو باب خیبر بقوت الجسمانیہ ولکن کلا تو بقوت ربانیہ. علی نے خیبر کو جسمانی قوت سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا بلکہ الہی اور ربانی قوت سے اکھاڑ کر پھینکا. تو یہ اب ان تمام باتوں کا وہ جواب ہو گیا کہ وہ علی کے جو خیبر میں 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دیں, انہیں علی کے گھر پر جب حملہ ہو جائے اور علی تلوار نہ نکالے, اس لیے کہ علی کا وہ جہاد بھی اللہ کے لیے ہے اور علی کا یہ ثبوت بھی اللہ کے لیے. یہ جو بعض مرتبہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی وہ علی کے جب ایسے جاتے تو پھر یہاں کیوں, تو اس کا جواب یہی ہے کہ ما کلا تو باب خیبر بقوت جسمانی ولکن کلا تو بقوت ربانی. جہاں رب کا حکم ہوگا وہاں خیبر کا در بھی اکھاڑ دوں گا, اور جہاں رب کا حکم ہوگا تو میرے در پر بھی حملہ ہو جائے, میرا بچہ بھی شہید ہو جائے تب بھی خاموش رہوں گا. یہ دونوں کیفیت ہے علی بن ابی طالب میں. اس لیے جامع الازداد کہا جاتا ہے, ازداد جہاں جمع ہو جائے وہ علی ہے, ظاہر میں جو ضد ہے وہ جمع ہو جائے وہ علی ہے. اور یہی تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے آپ خود بخود سمجھ جائیے گا. میں آگے بڑھتا ہوں بات کو. جب خیبر فتح ہو گیا تو وہ جو اہل کتاب تھے وہ شفٹ ہو گئے فدر, کیونکہ فدر کی باقی تقسیم ہوگا لیکن جو 5واں حصہ وہ تو رسول اللہ ہی کا ہے, ان کی مرضی ہے وہ ڈیسیڈڈ. اور اگر بغیر لڑے بغیر خون بہائے, اور اس میں اضافہ کرتے ہیں بغیر پسینہ بہائے, فرض کیجیے فقط روب و جلال لشکر مسلمین سے, یہاں فقط لشکر میں علی اور کوئی نہیں, فقط روب سے اور جلال سے کوئی چیز حاصل ہو جائے اور کفار خود سرنڈر کرتے ہیں, اسے غنیمت نہیں کہتے, اسے فائی کہتے ہیں, جس کا ذکر سورہ حشر میں. اور فائی جب مل جائے تو فائی 100% رسول اللہ کا ہے, اور وہ فدر تھا. جیسے وہ فدر حاصل ہوا انہوں نے وہاں بھی سرنڈر کر دیا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 نازل ہوئی کہ وآت ذل قربى حقہ, میں رسول قرابت داروں کو حق دے دی.
اب حوالے میں سے بعد میں پوچھ لیجیے گا کہ اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا. خیر حضور مکرم تو جانتے ہیں کہ اللہ کو حکم کیا ہے, کیونکہ حضور پہ قرآن نازل ہوتا ہے, کہ حضور نہیں جانتے کہ قرابت داروں کو حق دے دو کا مطلب کیا ہے. لیکن دوسروں کے دل کو ذرا تسلی ہو جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی قرابت داری نہیں ہو رہی اس طرح کی, کیا قرابت و پروری نعوذ باللہ, بلکہ اللہ کے حکم سے کام ہو رہا ہے. کہ جبریل اللہ سے تو پوچھو کہ قرابت داروں کو حق دے دوں تو کس کو کیا دے دوں, اور جبریل پھر نازل ہو اپنے خدا سے کہ قرابت داروں کو حق دے دیجیے. اس سورہ اسراء کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتق فاطمہ الزہرا کو دے دیجیے. اس وقت اللہ کے حکم سے سیدہ کونین کو فتق حضور مکرم نے ہبا کر دیے. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے ایام فاطمیہ کی مجالس میں آپ سنتے ہیں کہ جو وراثت کا مطالبہ تھا وہ تو بات کرتا, پہلے تو خود حق ید یعنی میری ملکیت ہے اس کا مطالبہ تھا, اور اس میں گواہ بھی پیش کیے تھے جو گواہوں کو رد کر دیا گیا. وہ جو کائنات کے بادشاہ ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار, ان کی گواہی تو بہرحال, لیکن فتق حضور مکرم نے اپنی زندگی میں عطا کر دیا, وراثت نہیں عطا کر دی. لیکن یہ فتق کا چاہے کتنا ہی بڑا علاقہ ہو, چاہے کتنی ہی زمین ہو, چاہے کتنا ہی سونا چاندی ہو, کتنے ہی باغات ہوں, اور چاہے کتنی ہی کھجوریں ہوں, بہرحال اس کی بھی ظاہری طور پر ایک لمٹ تو ہے نا. گفتگو بھی تھوڑی سی لیٹ شروع ہوئی, ورنہ میں چاہتا تھا کہ اس پہ امام موسیٰ کاظم صاحب کے حوالے سے ہم رشید اپنے زمانے میں جن امام کے والد صاحب تشریف ہوئے یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو کچھ اچھا ایسے علوین پر ظاہر کر دیں کہ ہو سکتا ہے بہت ساری اپرائزنگز رک جائیں, اور یہ ظاہر ہو جائے کہ نہیں ہم بھی اہل بیت پہ کچھ خیال رکھنے والے ہیں, اس لیے کہ آل محمد کا نام لے کر ہی عباسی آئے تھے. اور اس وقت یہ عباسیوں کے عرصے سے پیک کا زمانہ ہے, کئی زمانے گزرے عباسیوں پر, اس میں سے یہ بالکل اپنے اقتدار کے پیک کا زمانہ ہے. تو بہرحال اس نے یہ کوشش کی کہ ظاہر میں وہ فیس سیونگ مل جائے کہ ہم آل محمد کا نام لے کر آئے تو کم سے کم فتق تو دے دیں. اب کتنا ہے, اتنی بڑی حکومت ہے, فتق کتنا ہے, 40,000 درخت بھی کیوں نہ ہو, لاکھوں جو ہے وہ باسکٹس بھی کیوں نہ ہو, پوری حکومت ہے تو ہمارے پاس. تو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو فتق کا معاملہ تھا نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے, میں آپ کو دے دوں گا. امام نے کہا تو دے نہیں سکتا. امام موسیٰ کاظم صاحب نے کہا تو دے ہی نہیں سکتا. کہا نہیں آپ حکم کیجیے میں دے دوں گا, جو بھی فتق آپ متعین فرمائیں میں دے دوں گا. امام نے کہا کہ فتق اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو فتق کی ایک حد عدن ہے, ایک سمرقند ہے, ایک افریقہ ہے, ایک بحر خزر. کبھی میرے لیے کیا بچے, تو پوری حکومت میری آپ نے کہہ دی. امام نے کہا بس یہی فتق ہے, یہ ولایت ہے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب یہ چند درخت کی بات نہیں, یہ امام موسیٰ کاظم صاحب نے واضح کیا کہ جب میری دادی فاطمہ الزہرا بھی دربار میں گئی تھی چند درختوں کے لیے نہیں گئی تھی, وہ جعلی جو خلافت تھی نا اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے نہیں تھی. یہ امام موسیٰ کاظم, مل کے صلوات بھیجیں نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ, محمد و آل محمد. تو یہ فتق ہے کہ ہمارے لیے کیا بچے گا, کیا بس امام نے کہا کہ یہ فتق ہے, یعنی پوری حکومت و مملکت فتق یہ ہے. لہذا جب امام موسیٰ کاظم صاحب کی حدیث ہے کہ ولایت علی مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء, ایک بات کہنی تھی, اور کاظمی سادات بھی تو تشریف فرما ان کے لیے بھی اور باقی تمام سادات اور مومنین کے لیے بھی. دیکھیں امام علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ 7 صفر المظفر ہے, 128 ہجری. ابو الفضل عباس السلام کی آمد ہے 128 سے 100 سال پہلے, 28 ہجری, یعنی 100 سال پہلے ایک باب الحوائج کی آمد اور اس کے 100 سال بعد ایک اور باب الحوائج کی آمد, دونوں باب الحوائج ہیں. بلکہ سلوات میں نام ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام محمد علیہ محمد. میں آپ کو جوڑنا چاہ رہا ہوں امام موسیٰ کاظم السلام کی ولایت کے ایک اہم اس عمل سے کہ جو امام نے انجام دی. تو امام علیہ السلام 128 ہجری 7 صفر ابوا کا مقام جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک منزل ہے, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اپنی زوجہ بی بی ام حمیدہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ, حج کا موقع تھا. 7 صفر لکھی ہے کئی علماء نے امام کی آمد, لیکن اور بھی کئی علماء نے ایک بہرحال جو کاظمی سادات ہوتے ہیں یا جو بھی اور بہرحال سادات و مومنین, آپ نے ظاہر کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جشن آمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اس لیے کہ ہو نہیں پاتا, اس لیے کہ صفر المظفر میں تو مجلس ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوتی. لیکن ہم خود ہی تو اہتمام کرتے ہیں کہ یہاں میں فاطمیہ میں اگر 2 روایتیں تو دونوں پہ اہتمام کر لیتے. تو ایک روایت امام کی ولادت کی جشن کی وہ 20 ذی الحجۃ الحرام, جو بالکل اہل بیت کی عید ولایت اور اہل بیت کی عید صداقت, غدیر و مباہلہ کے درمیان باب الحوائج کی عید. یہ ممکن ہے اس لیے کہ 20 ذی الحجۃ الحرام جن علماء نے تاریخ لکھی, انہوں نے اپنے طور پر یہ دلیل بھی لکھی ہے کہ چونکہ حج سے واپسی پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے, امام جعفر صادق السلام کی آمد, تو حج تو ختم ہو جاتا ہے 12 ذی الحجہ کو یا زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ. تو اس کے بعد
بہت بعید لگتا ہے کہ 7 صفر المظفر امام کی آمد ہوئی. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ راہ میں جب امام مکہ سے مدینہ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو 20 ذی الحرام. ایک روایت میں ابو بصیر کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ جس سال امام صادق اسلام حج پر تشریف لے گئے تھے اسی سال امام موسیٰ کاظم کی آمد ہوئی, اسی سال. اب سفر ہوگا تو سال بدل جائے گا. بہرحال میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک طرف کی بات ہے دوسری طرف کی بات, دوسری طرف کی بھی اپنے دلائل ہے, لیکن یہ تاریخ موجود ہے. تو عید ولایت اور عید مباہلہ کے درمیان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہرحال عید اور جشن ہو سکتا ہے, جشن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہی وہ امام ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ ولایت علی مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء. ساتھ میں امام نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کی ولایت ہر نبی کے صحیفے میں لکھی گئی.